بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی نے سود کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگرچہ سود دیکھنے میں زیادہ محسوس ہوتا ہے لیکن یہ آتا کمی کی طرف ہے۔ اب یہ سود کیا ہے؟ جب کوئی انسان کوئی عقد کرتا ہے، کوئی لین دین کرتا ہے تو ایک خاص قسم کی شرط لگاتا ہے، عقد کرتا ہے اس قیمت سے زیادہ کا جو حرام ہے، تو دیکھنے میں تو وہ مال زیادہ محسوس ہوتا ہے، حقیقتاً وہ کم کی طرف جاتا ہے، کم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں برکت نہیں ہوتی۔ حرام کام کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی رحمت اور برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت ہی نہ رہی تو اس مال میں برکت کیسے آئے گی؟ وہ مال نقصان پہنچاتا ہے۔ بعض دفعہ دیکھتے ہیں سود پر کچھ لوگ کام کرتے ہیں، مال آتا ہے اور مال جاتا کیسے ہے؟ اتنا پیسہ کمایا، کبھی چوری ہو جاتا ہے، کبھی بیماری لگ جاتی ہے، کبھی ایسے ہی ہاتھ سے یا جیب سے نکل گیا، کبھی بیاہ شادیوں میں اس کو نکال دیتے ہیں، کبھی بیماریوں میں، یعنی وہ پیسے اس کے پاس نہیں رکتا۔ حرام ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ جب چیز میں برکت نہیں ہے تو وہ رکتی بھی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے۔ پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے معاشرے میں؟ امیر بندہ جو مالدار ہے وہ مال کے عوض سے زیادہ امیر ہوتا جاتا ہے، اور جب غریب اور کمزور انسان ہے وہ زیادہ غربت میں پھنس جاتا ہے۔ امیر ہوتا رہے، غریب غربت میں پھنستا رہے، تو یہی تو فساد ہے۔ یہ سود کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے سود کو حرام کیا تاکہ یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ مال تمام لوگوں میں گھومے، تمام لوگوں میں جائے۔ اگر سود پر کام ہوتا رہا تو امیر امیر رہتا رہے گا، امیر ہوتا رہے گا، اور غریب غریب ہوتا رہے گا، غربت میں پھنسا چلا جائے گا۔ جو آج ماحول بن چکا، لوگ اپنے معاشرے کو صرف نوچ کھاتے ہیں، جیسے بھی آئے مال، سود ہو، حلال ہو، حرام ہو، مال آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سود سے بچا جائے، اور اللہ کے نبی کی ایک پیشن گوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے، اور جو شخص نہیں کھائے گا اس کا دھواں، اس کا اثر اس لوگوں تک پہنچے گا۔ اب یہ فضا وہی بنتی جا رہی ہے، لوگ کھاتے ہیں، جو نہیں کھا رہے اس کا اثر پہنچ رہا ہے، اس کا اثر پہنچتا ہے۔ اس لیے اس لعنت سے بچا جائے، اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور اپنی زندگی کو پاک اور محبت والی زندگی بنائے، حلال کھایا جائے، اپنے اولادوں کو، اپنے دوست احباب کو حلال کھلایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال پیسہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کاموں سے، حرام روپیوں سے، حرام رزق سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔